اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ کیا کتاب النوم کا تیسرا سبق ہے، اس میں انشاءاللہ ہم لوگ کل ہم نے اسم کے خواص پڑھے تھے اور مرکب ناقص کی قسمیں دیکھی تھیں، مرکب اضافی اور توصیفی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے علاوہ بھی اور قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حتمی دو قسمیں نہیں ہیں۔ کتاب النوم پڑھتے وقت ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں جو آپ قواعد پڑھیں گے اس پر اصرار نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ ابھی سمجھ لیجئے کہ نحو کا ذخیرہ بہت بڑا ہے، اس کے قواعد کی بہت بڑی تعداد ہے، تو اس میں جو بھی قواعد پڑھیں گے وہ 100% ایسا نہیں ہے کہ ویسے ہی ہوں گے۔ ابھی بس یہ کیا ہے کہ وہ قواعد دے دیا ہے جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، یہ بھی آگے چل کے ممکن ہے کہ اس سے الگ کوئی قواعد ملے جو اس میں جو آپ قاعدہ پڑھیں گے وہ اس کے برخلاف ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابھی سے ذہن میں کے چلیے۔ تو ٹھیک ہے، فعل کے خواص، پہلی خواص سمجھ گئے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ علامت، علامت کسے کہتے ہیں؟ مطلب اور وضاحت کے ساتھ۔ ہاں، یعنی ایک ایسی چیز جو دوسرے سے ممتاز کر دے، ایک ایسی چیز جو ایک چیز کو دوسرے سے کیا کر دے، ممتاز کر دے۔ ٹھیک ہے، یعنی پھر اس میں خلط ملط ہونے کا شبہ نہ رہ جائے، خلط ملط ہونے کا امکان نہ رہ جائے، اسے ہم کہتے ہیں خصوصیت، اسی کے جمع ہے خواص، یا خاصہ کی جمع خواص ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی شناخت فعل کی یہ بتائی کہ قد اس کے شروع میں کیا ہو، قد اس کے شروع میں ہو۔ تو جب یہ خصوصیت کے باب میں آئے تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ قد اسم پر آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا۔ قد جب بھی آئے گا تو کس پر آئے گا؟ فعل پر آئے گا۔ تو کہیں پر بھی اگر قد دکھ رہا ہے تو اس کے بعد جو کلمہ ہوگا وہ خود اس بات پر آپ کو زیادہ غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلمہ کیا ہے؟ فعل۔ ٹھیک ہے، قد اس کے شروع میں ہو، جیسے قد ضربہ اس نے مارا، یا سین اس کے شروع میں ہو، یا سین اس کے شروع میں۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب اب کسی کا نام سیف ہے تو آپ کہتے ہیں کہ سین شروع میں ہے تو یہ کیا ہے؟ فعل ہے، ایسا نہیں، بلکہ سین ایک حرف کے طور پر اس کے شروع میں ہو، یعنی وہ کلمہ ہو اور اس سے پہلے ایک کیا ہو، سین ہو، جو اس کلمے کا جز نہ ہو بلکہ ایک حرف کے طور پر آیا ہو، تو پھر ایسے کلمے سے پہلے اگر سین ہے تو وہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے بتایا سیکتبو، وہ ابھی لکھے گا، سین ماضی قریب کے لیے آتا ہے، سین سوری مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، اور قد ماضی قریب کے لیے، ہاں قریب، ہاں قد ماضی قریب کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تاکید بھی پیدا کر دیتا ہے قد، یعنی یقیناً اس نے مارا ہے، اور ایک فائدہ یہ دیتا ہے کہ یہ مارنے کا عمل بس زیادہ دیر نہیں ہوا، ابھی وقوع ہوا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی علامت قد اس کے شروع میں ہو، اور دوسری چیز کیا بتائی کہ سین اس کے شروع میں ہو، سیکتبو، سیضربو، تو جہاں پہ بھی آپ سین دیکھیں گے کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ یا سوفا اس کے شروع میں کیا ہو، سوفا اس کے شروع میں ہو، یعنی اگر کسی کلمے سے پہلے سوفا ہے تو وہ فعل کلمہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا، اسم نہیں ہو سکتا اور حرف نہیں ہو سکتا، وہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا۔ یا اس کے آخر میں جزم ہو، تو جیسے تنوین اسم کی علامت ہے، جیسے تنوین اسم کی علامت ہے، ویسے ہی فعل کی خاص علامت کیا ہے کہ اس میں جزم آتا ہے، اسم میں جزم نہیں آ سکتا، اسم کے آخر میں ضرور حرکت ہوگی، کیا ہوگی؟ حرکت ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ساکن۔ اب وہ الگ بات ہے کہ وہ ایسا کلمہ ہو جو وہ کوئی ایسا حرف ہو جو حرکت ہی نہ قبول کرتا ہو، جیسے موسیٰ، آپ کہیں کہ آخر میں تو سکون ہے، تو جزم اور سکون میں فرق ہے۔ جزم کسی عامل کی وجہ سے آتا ہے، جزم کسی عامل کی وجہ سے آتا ہے، یعنی جزم لم آ گیا پیچھے تو کیا آ گیا؟ جزم آ گیا، یا اسی طرح ان حرف شرط آ گیا تو کیا آ گیا؟ جزم آ گیا۔ اور ایک ہوتا ہے سکون، وہ وہاں پر سکون ہے ہی، وہ اس میں کسی عامل کا دخل نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہوتا ہے جزم اور سکون۔ ٹھیک، تو اس کے آخر میں کیا ہو؟ جزم ہو، تو وہ جس پر بھی جزم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا، جیسے لم یضرب اس نے نہیں مارا۔ پھر پانچویں شناخت یہ بتائی یا کیا ہو؟ مسند ہو، حالانکہ یہ شناخت نہیں بن سکتی ہے، مسند فعل کی خصوصیات یا اس کے خاصے میں نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ ہاں، اسم بھی مسند ہو سکتا ہے، تو ہم نے بتایا تھا کہ علامت وہی چیز بن سکتی ہے جو دوسرے میں نہ پائی جائے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم کسی سے بتائیں کہ فلاں شخص کو جاؤ ڈھونڈنے، اس کے دو ہاتھ ہیں،
تو وہ کیسے پہچانے گا؟ میرے بھی دو ہاتھ ہیں، آپ کے بھی دو ہاتھ ہیں، تو کوئی ایسی چیز علامت نہیں بن سکتی جو سب میں مشترک ہو، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس سے کیا کرے، ممتاز کرے. تو اسم بھی مسند بن سکتا ہے اور فعل بھی مسند بن سکتا ہے، لہذا یہ اس میں دے دیا ہے، لیکن بس یہ خاصیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا مسند ہو جیسے قام زید، یا ضمیر بارز مرفوع متصل اس سے ملی ہوئی ہو. ضمیر بارز مرفوع متصل اس سے ملی ہوئی ہے. اس میں کتنے کلمے آئے؟ ضمیر بارز مرفوع متصل، چار کلمے آئے. کیا؟ چار کلمے آئے. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر ایک ایسی چیز جو کیا ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ضمیر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. لیکن پھر آگے ہی لفظ بتایا کہ گرچہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے لیکن یہ کون سی ضمیر ہے؟ بارز ہے. بارز یبرز بروزن میں ظاہر ہونا. تو یہ کون سی ضمیر ہے؟ ظاہر، یعنی ایسی ضمیر ہے جو کیا ہے؟ ظاہر ہے. پھر آگے آیا مرفوع. کیا ہے؟ مرفوع ہو. وہ کیا ہے؟ مرفوع، یعنی حالت رفعی میں ہو. کیا ہو؟ حالت، یعنی وہ فاعل بن رہی ہو ضمیر. ضمیر کیا بن رہی ہو؟ فاعل بن رہی ہو. اور پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ متصل. اتصل یتصل اتصال مانے ملنا، جڑنا، یعنی وہ ایسی ضمیر ہو جو چھپی ہوئی نہ ہو. کیا ہو؟ بارز ہو. پھر وہ ضمیر منصوب نہ ہو، مجرور نہ ہو. کیا ہو؟ مرفوع ہو. اور پھر وہ ضمیر منفصل نہ ہو. کیا ہو؟ متصل ہو. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں، کوئی ایسی ضمیر، مان لیجئے ضمیر ہے انتا. یہ انتا کیا ہے؟ اسے ہم فعل مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں مان سکتے؟ کیونکہ یہ منفصل ہے. کیا ہے؟ منفصل ہے. پھر اسی طرح ہم نے کہا کتابو کا. اب اس میں بھی تو ضمیر ہے، بارز بھی ہے، تو اسے کیوں نہیں مان سکتے ہم فعل؟ کیونکہ یہ اسم تو ہے کہ منفصل بھی نہیں ہے، جڑی ہوئی ہے، متصل ہے. کتاب کا کتاب سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ مجرور ہے. مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. تو یہ ضمیر بھی کیا ہے؟ مجرور ہے. تو اس میں تینوں چیزیں پائی جانی ہیں. وہ ضمیر ہو، بارز ہو یعنی دکھ رہا ہو، صرف دکھنا کافی نہیں، پھر مرفوع ہو یعنی حالت رفعی میں ہو، اور پھر کیا ہو؟ متصل، جڑی ہوئی ہے. یہ چاروں چیزیں کس میں پائی جاتی ہیں؟ ضربتا، ضربتی، ضربتو. ضربتا، ضربتی، ضربتو. اب اس میں دیکھیے تا ضمیر کیا ہے؟ بارز ہے. کیا ہے؟ بارز. پھر دوسری چیز کیا بتائی؟ مرفوع، یعنی وہ حالت رفعی میں ہو. تو حالت رفعی میں بھی ہے. حالت رفعی میں یعنی کام کرنے والا وہی ہے نا. ضربتا، تو نے کیا. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو ضرب مرفوع بھی ہے. تیسری چیز کیا بتائی؟ متصل ہو یعنی جڑی ہوئی ہو. تو ضربا کے ساتھ جڑی ہوئی. تو یہ ضمیر جو ہوگی یہ کس کی علامت ہوگی؟ فعل کی علامت ہوگی. ٹھیک ہے، یا ضمیر بارز مرفوع متصل ہو. چاروں کلمے سمجھ گئے نا؟ بارز، مرفوع، متصل. پھر کہا یا تائے تانیث ساکن لاحق ہو. اسم کی کیا علامت تھی؟ تائے تانیث متحرکہ. تائے تانیث متحرکہ، یعنی وہاں بھی تا، وہاں بھی تانیث، لیکن وہ کیا ہے؟ متحرک ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ ساکن. تو ایسی جو تا ہوگی جو ساکن ہوگی وہ فعل کی علامت ہوگی، اور جو متحرک ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اسم کی. یعنی اگر وہ تانیث کی تا ہے تو. ٹھیک ہے، یا تائے تانیث ساکن لاحق ہو جیسے ضربت، تو وہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی 7 علامتیں کس کی؟ فعل کی علامتیں ہو گئی. اس کو آپ لوگ یاد کر لیجیے گا، یعنی یہ علامات آپ یاد کر سکتے ہیں. گرچہ اس میں جو الفاظ لکھے ہیں وہ نہ یاد کریے، بس یہ یاد کر لیجیے کہ سین آ جائے، صوفہ آ جائے. الفاظ آپ کے ہیں لیکن یہ چیزیں یاد رہیں کہ سین آ جائے، صوفہ آ جائے، قد آ جائے. ٹھیک ہے، تانیث ساکن آ جائے، اپنے الفاظ میں اسے یاد کریں. ٹھیک. حرف کا خاصہ. اب حرف کو کیسے پہچانیں گے؟ اب ظاہر ہے تین لوگ ہیں. کیا ہے؟ 3 لوگ ہیں. ہم نے 2 کی شناخت بتا دی، تو اب یہ تو خود ہی ممتاز ہو گیا نا. یہ کیا ہو گیا؟ خود ہی ممتاز ہو گیا. یعنی ان دونوں کی اس میں نہ علامات پائی جائیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خود ہی پہچان میں آ جائے گا. تو وہی کہا یہ ہے کہ اسم یا فعل کی کوئی علامت اس میں نہ ہو. یعنی جتنی بھی ابھی علامتیں گزری ہیں وہ دیکھ لیجئے، اس میں نہ پائی جا رہی ہو تو وہ کیا ہے؟ حرف ہے. ٹھیک ہے. اب حرف کا اب کہہ رہے ہیں حرف کی کوئی علامت نہیں ہے تو کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ تو بتا رہے ہیں فائدہ. حرف حروف 2 اسموں میں یا ایک اسم اور ایک فعل میں ربط کا کام دیتے ہیں. یعنی 2 چیزیں ہیں اس کے درمیان کیا کرتا ہے؟ جوڑ کا کام دیتا ہے. 2 اینٹ ہیں اس کے درمیان سیمنٹ کیا ہے؟ سیمنٹ حرف ہے. ٹھیک ہے، یعنی حرف آپ لگائیں گے تو 2 چیزیں جڑ جائیں گی. مثلا زید ہے، باب ہے. زیدن باب کہہ دیں گے کچھ بنے گا کریں، لیکن اگر ہم اسے ہی کہہ دیں زیدن فعل
پھر دار، سوری دار ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ اس نے ان دونوں کلموں کو کیا کر دیا، جوڑ دیا. تو دو اسموں کو جوڑ دیا. یا ایک اسم اور فعل میں ربط کا کام دیتے ہیں، جیسے کتبتو فعل ہے. فعل کیسے ہے کتبتو میں، کس بات پر آپ کتبتو کو فعل کہہ رہے اس میں کی کوئی شناخت ہیں؟ کتب ٹھیک تو ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے. متکلم ہے مرفوع ہاں، ضمیر بارز مرفوع متصل اس میں ہے. کیا ہے، ضمیر بارز مرفوع متصل ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے، فعل ہے. ویسے تو سب کو معلوم ہے یہ فعل ہے، لیکن ابھی ہم لوگوں نے علامات پڑھی ہے نا، تو تاکہ علامات کا استحضار رہے، تو اس وجہ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں. آپ کی بات بے دلیل نہیں ہونی چاہیے. کتبت بالقلم، اب دیکھیے کتابہ تھا اور قلم، ان دونوں کو کس نے جوڑا، با حرف جر نے جوڑا. یعنی میں نے لکھا کس کے ذریعے سے لکھا، حرف کے ذریعے سے، یعنی قلم کے ذریعے سے لکھا. تو با نے اس کو ان دونوں کلموں کو جوڑ دیا. تو یہی حرف کا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ دو کلموں کو، یعنی وہ چاہے اسم ہو فعل ہو یا دو اسم ہو، اسی طرح دو جملوں کو بھی جوڑ دیتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کیا بولتے ہیں، ان تکرم اکرم، اگر تم اکرام کرو گے تو میں اکرام کروں گا. تو یہ اکرم ایک جملہ تھا، تکریم ایک جملہ تھا، اکریم ایک جملہ تھا. اس دونوں کو کس نے جوڑا، ان نے جوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح دو جملوں کو بھی جوڑنے کا کام دیتا ہے. ٹھیک. تو یہ حرف کا خاصہ ہے. خاصہ تو پتہ چل گیا کہ اس میں اسم اور فعل کی علامات نہیں پائی جائے، اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ دو چیزوں کے درمیان ربط کا کام دیتا ہے. اور حرف بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اگر آپ کو اچھی عربی لکھنی ہے، اچھی عربی بولنی ہے. بغیر حرف کے آپ کی بات بہت، مطلب بہت مشکل ہوگی آپ کو پیش کرنے میں. لہذا حروف جتنے ہیں اس کو یاد رکھنا چاہیے. مثلا آپ کو کہنا ہے میں اتنے سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں، تو اب آپ کو معلوم ہی نہیں اس کے لیے کیا آتا ہے. تو اب آپ کو معلوم ہوگا کہ مز ماضی کے زمانے کے لیے آتا ہے، تو آپ کہہ دیں گے منذ ایام، میں بہت دنوں سے یہ کام کر رہا ہوں. تو یہ سارے حروف ہیں. تو 17 جو حروف ہیں اس کو آپ لوگ یاد کر لیجئے. ٹھیک ہے. اب سوالات ہیں، سوالات کا جواب دیجئے. تیاری کر کے آئیں جو سوالات کی، ہاں نہیں کیے ہیں، کیوں؟ تو کب، آج سوالات کیے جائیں یا کل کیے جائیں؟ کل کل ہاں کل 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 چلو، ٹھیک ہے. نحو کے جاننے سے کیا مراد ہے، کون بتائے گا ایک ایک کر. ہاں، نحو وہ اسم ہے جس سے اسم اور فعل اور حرف کو باہم ترکیب دینا ہے ان کے آخری نحو وہ کیا ہے، وہ کلمہ ہے جس سے کلمہ نہیں، نحو وہ علم ہے. نحو علم ہے ہاں جس سے آپس میں ہاں. ہر اسم فعل اور حرف کو باہم ترکیب دینا اور اس کے آخری حرف کے علامات کو جاننے کا ایک معلوم. یہ دیکھیے، یہ تو اپنے الفاظ میں بتا دیا، مطلب سوری کتاب کے الفاظ میں بتایا، اپنے الفاظ میں بتائیے تاکہ ہمیں لگے تو آگے آپ نے کچھ سمجھا ہے. کتاب سے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. کوئی نحو کے جاننے سے کیا مراد، جتنا آپ سمجھے ہو اپنے الفاظ میں بتا سکتے. آخر کے کلمے پہ آپ کہیے نو، آخر کے کلمے پر کیا آئے گا، نو ہمیں یہ بتاتا. اور دو کلموں کو کیسے جوڑنا ہے، نو ہمیں یہ بتاتا. بس دو فائدے ہیں. نو کے جاننے سے کیا مراد ہے، نو ہمیں بتاتا ہے، نو ایک ایسا علم ہے، نو ایک ایسی نالج ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ دو کلمے، دو اینٹوں کو ہم کیسے جوڑیں گے، اور ان کے اخیر میں کیا آئے گا، یہ نو ہمیں بتاتا. یہ سمجھنا ہے اپنے الفاظ میں. ٹھیک ہے. ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ترکیب دینے سے جملہ کب بنتا ہے، آپ بتائیے. جب کوئی ہوں. نفع بخش فائدہ ہو ہاں اسناد صحیح. کی وجہ سے، ہوں. اور جس میں کوئی طلب ہو اور ہوں. خواہش معلوم ہو، صحیح. جس میں سمجھ میں آئے کہ کیا بولنا چاہتے ہیں، تو اگر ایسا ہو تو وہ جملہ ہوتا وہ جملہ ہے. ہاں تو یہ صحیح، بہت اچھا. یعنی صرف دو چیزوں کو جوڑ دینے سے جملہ نہیں بنے گا، یعنی صرف ترکیب سے جملہ نہیں بن جائے گا، بلکہ اس میں دو چیزیں پائی جانی چاہیے. یا تو اس میں کوئی خبر معلوم ہو رہی ہو، یا اس میں کوئی طلب معلوم ہو رہی ہے. تب وہ ترکیب کیا ہوگی، فائدہ بخش ہوگی. وہ ترکیب کیا ہوگی، مرکب مفید ہوگی. تب وہ کیا بنے گا، جملہ بنے گا. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں کیا فرق ہے اخی، جملہ اور اسمیہ، جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں کیا فرق ہے. اس کی ہے. ہوں. اسم کی جملہ کی ڈریے نہیں، جملے اسمیہ وہ ہے جو ہاں بس ٹھیک ہے، فعل سے سٹارٹ ہو، بس ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. غلام عاقل اور غلام عاقل میں تمہارے نزدیک کچھ فرق ہے یا نہیں، آپ بتائیں. ہاں
غلام عاقل موصوف صفت کی ترکیب، ٹھیک ہے غلام عاقل مضاف مضاف الیہ کی ترکیب. ٹھیک ہے. ابھی ایک چیز رہ جا رہی، کوئی بتائے گا؟ اور یہ دونوں ترکیب مرکب غیر مفید. ہاں تو جواب یہ ہوگا کہ اس میں ترکیب کے لحاظ سے فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ایک موصوف صفت کی ترکیب ہے اور ایک کس کی ترکیب ہے؟ اضافت کی ترکیب ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ مرکب ناقص ہونے میں دونوں کیا ہیں؟ برابر. یعنی اس لحاظ سے اس میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک. اسم اور فعل کی خاصیتوں کا فرق مقابلے کے طور پر بیان کرو. اس میں الف لام ہوتی ہے ہم، اور تفعیل پر نہیں ہوتا ہے، ہم. اور اس پر آخر پہ تنوین آتا ہے، فعل پر نہیں آتا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ بھی مطلب یہ اس طرح تو ساری علامات مقابلے کے طور پر آ جائیں گی. ہاں، یہ بھی صحیح ہے یہ جواب. ایک مطلب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے اس میں تا جو ہوتی ہے وہ متحرک ہوتی ہے، تا تانیث متحرک ہوتی ہے، اس میں تا کیا ہوتی ہے؟ ساکن. ہاں ساکن ہوتی ہے. اسی طرح وہ مسند الیہ بن سکتا ہے، یہ مسند الیہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح باقی پھر پہلے مطلب جو خاص مقابلہ جس میں ہو سکتا ہے وہ بتائی جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ حرف جر اس پہ نہیں آ سکتا ہے، فعل پہ نہیں آ سکتا ہے اور اس پر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. حرف کیا کام دیتا ہے عبد الرحمن؟ حرف کرنے کا، آپس میں جوڑنے کا. ہاں، آپس میں جوڑنے کا کام دیتا ہے. تو اب جواب جب آپ لوگ دیں تو اپنے الفاظ میں اپنے فہم سے دیں. غلط بھی ہوگا تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. ذیل کے جملوں کو پڑھو اور ان کے معنی پر غور کر کے کلمات ثلاثہ کی علامتوں کی شناخت کرو. الانصاف راحت. الانصاف کیا ہے؟ اسم ہے. ایک ایک کر کے کیا دلیل ہے الانصاف اس میں؟ ہاں ٹھیک ہے. راحت اسم ہے، کیا دلیل ہے؟ اخی راحت دلیل اسم ہے، کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے. اور اور مسلم. مسند تو فعل بھی ہو سکتا ہے، مسند نہیں، مسند. ایک تو صحیح بتایا آپ نے کہ تائے تانیث کون سی ہے، متحرکہ ہے ساکنہ ہے؟ ہاں. اور تنوین بھی تو ہے نا، تنوین کس کی علامت ہے؟ اسم کی. پھر ہندن قائمتن. ہندو میں اسم ہے کہ اس لیے اس پہ دو آخر حرف پر پھر تنوین ہے. ٹھیک. قائمتن بھی اسم ہے اس لیے اس کا آخر حرف پر تاء تانیث بھی ہے، اور دوسری اور ہندن اسم ہے، ایک اور دلیل. ہندن اسم ہے اس لیے کہ مسند الیہ واقع ہے. مسند نہیں، مسند الیہ. مسند. سب لوگ بولیے مسند الیہ. مسند الیہ. مسند. مسند. ہاں. جو کیا بولتے ہیں، 6 باب کے علاوہ جتنے ابواب ہیں، مطلب ایک ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں 6، ضربا، نصرا، ٹھیک ہے، فتح، سمعا، کروما اور حسیبا. یہ 6 کس کے ہو گئے؟ مجرد کے ابواب ہیں. تو اس سے فاعل بنتا ہے، فاعل کے وزن پر مفعول بنتا ہے، مفعول کے وزن پر. لیکن جو اس کے علاوہ جو باب ہیں اس سے فاعل بنتا ہے مفعیل کے وزن پر، اور مفعول بنتا ہے مفعال کے وزن پر. تو مسند کیا ہے؟ مفعال کے وزن پر مفعول ہے. ٹھیک ہے. اور مسند الیہ اسی کا ایک جز ہے. قد خلت من قبلہ الرسل. بتائیے. نہیں، اس کے پہلے قد آئے. ہم، اور یہ قد ہے. اور قد کیا ہے؟ قد یہ فعل کا نام ہے. علام وہ تو ٹھیک ہے علامت ہے، لیکن وہ خود بھی تو کچھ ہے نا. یہ ماضی قریب کے لیے آپ. وہ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہ کلمہ کون سا ہے؟ فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ قد. ہاں. قد یہ فعل کی علامت کے لیے آتے ہیں. علامت کے لیے آتا ہے، بالکل آپ کی بات تسلیم ہے. اب جیسے ہم کہیں زید فی الدار، فی کیا ہے؟ تو ہم آپ کوئی جواب دے کہ یہ اسم کی علامت کے لیے آتا ہے، کچھ نہیں ہے یہ. تو پھر تو قد بھی تو کچھ اپنا وجود رکھتا ہے نا. کیا ہے قد؟ ہے تو. ہاں، کیونکہ اس میں نہ اسم کی علامت ہے نہ فعل کی علامت ہے، تو کیا ہو گیا؟ ہاں بس. اس کے پہلے بھی تو حرف آتے ہیں. ہاں اس میں قد وہ صحیح بات ہے، لیکن یہ خاص حرف ہے جو فعل پر آتا ہے. قد ہے اور قد بھی یہ بھی. قبل ہی. قد بھی یہ بھی. یہ تو اسم ہو گئے. کون؟ قد.
ہاں تو بتائیے نا ہوگا کیا ہے کہ یہ کیوں ہے حرف اس میں؟ اس ہے، اس کے لیے یہ مضاف بن رہا، ہاں مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اور اس سے پہلے حرف آ رہا ہے۔ حرف آ رہا ہے، اصول میں الف لام آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سیصلہ نارن۔ پہلے سین حرف ہے، ٹھیک اور ہے، یہ یسلانا فعل ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے سین آیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، نارن اسم ہے، اس لیے کہ اس پہ تنوین ہے۔ ٹھیک ہے، انصرف عنہ اصحابہ۔ اس میں حرف ایک فعل ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیوں کیسے معلوم چلا؟ ابتدا کی اس میں الف لام ہے، نہ یہ تنوین ہے، ہاں ٹھیک ہے، نہ اس میں اسم کی کوئی علامت ہے، نہ ہی تنوین، ہاں، اور یہ کیا بن رہا ہے؟ فعل بن ہاں فعل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسند بن رہا ہے، مسند، ہاں، فا آخر میں متحرک ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے یہ حرف ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کی ضمیر ہے۔ ضمیر ہے، ضمیر کوئی کلمہ تھوڑی ہے، تین ہی کلمے ہیں، اسم فعل حرف، تو یہ کیا ہے ضمیر؟ مضاف الیہ ہے، یہاں اس سے ہمیں بحث ہے نا کہ یہ کلمہ جو بھی کلمہ آ رہا ہے وہ ان تینوں میں سے ہی ہوگا، یا تو وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا، ہمیں یہی بتانا ہے کہ یہ کیا ہے، بس، کیوں اس میں ہے؟ کیونکہ یہ ضمیر ہے، بارز ہے۔ اس سے پہلے حرف جر ہے، بس، ضمیر کوئی بھی چیز ہو وہ انہی تینوں چیزوں میں سے تو ہوگی، بس ہمیں یہی دیکھنا ہے جو علامات پڑھی ہیں بس اسی کو ذہن میں رکھنا ہے، ہو ہے اس سے پہلے ان ہے، حرف جر اسم کی علامت ہے، اس وجہ سے یہ اسم ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اس اسم کو ضمیر کہتے ہیں، اس اسم کو ضمیر کہتے ہیں، لیکن یہ فی نفسی ہی کوئی ضمیر ایسی تقسیم نہیں ہے کہ اسم فعل حرف ضمیر، ایسا نہیں ہے، ٹھیک۔ اصحاب، صحاب یہ بھی اسم ہوئی، ہاں کیوں؟ اور تفعیل بھی نہیں، اور مضاف بن، ہاں خزف لام نہ ہونا یہ اس ہونے کی علامت نہیں ہے، ہونا اسم کے ہونے کی علامت ہے، نہ ہونا اسم ہونے کی علامت نہیں کہ یہ مضاف بن رہا ہے، ہاں بس، ٹھیک ہے، جو ہے، ہاں اور ٹھیک ہے، اس میں ٹھیک ہے، للہ ما فی السماوات، للہ اسم ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جر، لام ہے وہ حرف ہے، ٹھیک ہے، ما ایک حرف ہے، ہوں فی السماوات اسم ہے، سماوات اس سے پہلے کہ حرف جر ہے، ہوں والارض بھی اسم ہے، اس لیے کہ ارض پر الف لام بھی داخل ہے، اور واو حرف بھی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، والارض، اسم ہے، اس لیے کہ اس پر الف لام بھی داخل ہے، ہوں ارض، اور اس سے پہلے الف لام سے پہلے واو بھی حرف، نہ اس لیے کہ نہیں، حرف جر اسم کی علامت ہے، حرف جر، اسم کی علامت کیا ہے؟ حرف جر ہے، اب کوئی کہے فی جو ہے اسم ہے، فی کو کوئی کیا کہے اسم، اسم ہے، تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ جواب کیونکہ یہ اس سے پہلے حرف ہے ما، کہیں گے حرف جر اسم کی علامت ہے، ایسا کوئی اور دیگر حرف نہیں اسم کی علامت ہے، ٹھیک ہے، یعنی قد کیا ہے، حرف جر ہے کیا؟ نہیں ہے، سین کیا ہے، حرف جر ہے؟ نہیں ہے، تو اسم کی علامت حرف نہیں ہے بلکہ حرف جر ہے، حرف جر ہے، ایسا حرف جو اپنے ماں باپ کو کیا دیتا ہے؟ زیر دیتا ہے، جر دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے اسم کی علامت، ٹھیک، ما فی السماوات والارض، تو ارض کی دو علامتیں ہیں، ایک تو الف لام اس پر آ رہا ہے، اور دوسرا اس سے پہلے حرف جر ہے، یعنی عطف ہو رہا ہے نا سماوات جی، پر، تو اس سے عطف کا کیا مطلب ہے کہ جو حکم اس پر لگ رہا ہے وہی اس پر بھی لگے گا، یعنی گویا ہے ما فی الارض، واو کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہ ما فی الارضی ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ علامتیں جتنی علامتیں پڑھی ہیں آپ لوگ اس کو قرآن کی تلاوت کرتے وقت بھی اس کو اپلائی کریے، دیکھیے کہ یہ کلمہ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن اب آپ لوگ عالمت میں آ گئے ہیں، اب صرف تلاوت نہیں آپ لوگ کے لیے جائز ہے، یعنی جو جیسے عام لوگ کرتے ہیں، اب آپ لوگ کو 5 منٹ، ہم یہ نہیں کہتے کہ جتنا پڑھیں سب پہ غور کریں، لیکن کچھ آیتیں تو ایسی ہوں کہ پڑھنے کے درمیان جہاں آپ رک جائیں، جہاں پر آپ سوچیں کہ اس کلمے کے کیا معنی، اب آپ لوگ پر تدبر کیا ہو گیا، ضروری ہو گیا، ضروری تو سب پر ہے، سب کو سیکھنا چاہیے، لیکن آپ لوگ تو باقاعدہ عربی پڑھنے لگے ہیں، تو اب آپ لوگ قرآن صرف سرسری نگاہ سے پڑھ کے گزر نہیں سکتے ہیں، ورنہ جو ایسا کرتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، ہم ہم علی قلوب، ہاں آگے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ٹھیک ہے، کیا وہ تدبر نہیں کرتے ہیں، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟
تو یا تو آپ تدبر کرتے ہیں، آپ کے دل کھلے ہوئے ہیں، یا کیا ہے کہ آپ تدبر نہیں کرتے اور آپ کے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں، تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو اب آپ لوگ عربی سیکھ رہے ہیں، ابھی سے اگر آپ لوگ مشق کریں گے تو اس کے کئی فائدے ہوں گے۔ ایک تو ہدایت، قرآن کا سب سے بڑا مقصد ہدایت ملے گی۔ دوسری چیز، جو آپ عربی پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی پختہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، کریں گے نا سب اس کو انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، آج کا سبق اتنا ہی، کل انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے معرب و مبنی کا بیان۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ مسلسل یہ چلتا رہے، انشاءاللہ آخر تک مکمل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔